ایک فرشتہ اس شخص کے حق میں دعا کر رہا ہے جو شخص اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ اس قدر خوف، اس قدر حرص اور اس قدر لالچ مال کی، اور مال کی اس اتنی شدید غلامی۔ تم آج ہزاروں لوگوں میں آج تم جو خرچ کر رہے ہو وہ ہزاروں میں ہے، اللہ تمہیں ہزاروں سے بڑھا کے لاکھوں میں لے کے آئے گا۔ تم لاکھوں میں جاؤ گے، اللہ کروڑوں میں کر دے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا۔ جو میں دنیا میں بچاتا رہا، میں نے کاش صدقہ کر دیا ہوتا تو آج میں کامیاب لوگوں میں شامل ہوتا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے تو صدقہ جو ہے انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی، یعنی ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے جو وہ نجات دلاتا ہے۔ یہ صدقہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور اتنی پاورفل چیز ہے کہ اتنا چھوٹا سا معمولی سا صدقہ وہ بھی اگر ہم کریں گے تو اس کے ذریعے سے بھی کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلائے گا۔ تو یہ پہلا اور بہت بڑا فائدہ صدقہ کرنے کا جو کہ ہمارا آخرت سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ صدقے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جہنم کی آگ سے جو وہ دور کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی صدقہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جو ہے وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے 2 فرشتے جو ہیں وہ زمین پہ اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو کوئی بھی خرچ کر رہا ہے تو اسے عطا کر، اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ جس نے بھی روکا ہے، مال کو روکا ہے تو اس کو ہلاک کر۔ اب یہ 2 فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس شخص کے حق میں دعا کر رہا ہے جو شخص اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے، وہ روک کے نہیں رکھ رہا، دبا کے نہیں رکھ رہا، ہر وقت سیونگ موڈ کے اندر نہیں ہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ جہاں جہاں اس کو نظر آتا ہے کہ کسی کی ضرورت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے اس میں سے خرچ کیے جا رہا ہے۔ اب جو شخص اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو ہر روز فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو اور عطا کر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو کیا ہے کہ فرشتہ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی ہزاروں ہی خرچ کرے گا تو اس کی دعا ہوگی۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مال تھوڑا بھی دیا ہے، اس تھوڑے میں سے بھی تھوڑا سا نکال دیں تو آپ تھوڑا بھی نکالیں گے تو تب بھی اس فرشتے کی دعا کے ہم کیا ہوں گے، وہ ہم اس کے مصداق بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے گا جن کے حق میں اس فرشتے کی دعا ہوگی کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، صرف اپنی ذات پہ فوکس کیا ہوا ہے، بس اکٹھا کیے جا رہے ہیں، جمع کیے جا رہے ہیں، سیونگ ہوئی جا رہی ہے، اکاؤنٹس جو ہیں وہ بینک اکاؤنٹ ملٹی پلائی ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور خود بھی پتہ نہیں کتنا مال ہے، لیکن مال کی ہوس اتنی زیادہ ہے کہ پہلے لوکل اکاؤنٹ بھرے، پھر فورن اکاؤنٹس بھرے، پھر ملٹیپل کنٹریز کے اندر جا کے جو ہے وہ اکاؤنٹس کھلوا دیے۔ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ اس قدر خوف، اس قدر حرص اور اس قدر لالچ مال کی، اور مال کی اس اتنی شدید غلامی کہ انسان اس مال کی حفاظت کے چکر میں اپنی زندگی آدھی ڈپریشن اور سٹریس میں ہی گزار دے۔ اچھا یہاں لوکل رکھوں گا تو کہیں ٹیکس والے نہ پکڑ لیں، اٹھا کے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کر دو، وہاں پہ جاؤں گا، اچھا پتہ نہیں یہ مسئلہ نہیں، یہ پراپرٹی خرید لو۔ سارا وقت اپنے مال کو بڑھانے کے چکر میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی زندگی کے اندر کیا کوالٹی آف لائف ہوگی۔ ایک انسان اپنی زندگی میں کتنا مال استعمال کر سکتا ہے، سارے دن میں کتنی دفعہ کھانا کھا سکتا ہے، اور سارے دن میں کتنا اعلیٰ کھانا کھا سکتا ہے، کپڑے پہنے گا تو دن میں کتنے چینج کرے گا، گاڑیاں رکھے گا تو کتنی چینج کرے گا، اگر گھر رکھے گا تو رہنا تو کسی ایک گھر میں ہی ہے۔ کتنا انسان لالچ میں آ کے اپنی زندگی کو مال اکٹھا کرنے کی وجہ سے خراب اور برباد کر رہا ہوتا ہے۔ مال وہ والا ہی اچھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دے تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انسان اس مال کو یوز کرے کہ جب میرے پاس زیادہ ہوگا میں لوگوں کے لیے خرچ کروں گا، میرے مال سے کسی کو فائدہ ہو جائے، میرے مال سے کسی کا بینیفٹ ہو جائے، میرے مال سے کسی کی مدد ہو جائے۔ جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مال
جو ہے وہ کمایا جاتا ہے تو اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے اور انسان کو خوف نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کیا ہے کہ فرشتے کی دعا اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اور فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس شخص کو عطا فرما جو کہ تیری راہ میں مال خرچ کر رہا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس پہ خرچ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم ينفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا زبردست فارمولہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ دیکھو تم اپنا مال جو کماتے ہو نا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس اور آئے، تو ایک کام کرو، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے اٹھا کے تم خرچ کرنا شروع کر دو، لوگوں پہ لگانا شروع کر دو، غربا پہ، مساکین پہ، ضرورت مندوں پہ، اپنے خاندان والوں پہ، جہاں جہاں تمہیں نظر آتا ہے تم خرچ کرنا شروع کر دو۔ اللہ کی کمٹمنٹ ہے کہ تم خرچ کرو، اللہ تم پہ خرچ کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم خرچ کرو، اللہ تم پہ خرچ کرے گا۔ یعنی اس طرح سمجھ لے کہ تم ڈسٹریبیوشن کرتے رہو، پیچھے سے سپلائی آتی رہے گی۔ تم جتنا زیادہ ڈسٹریبیوٹ کرو گے اتنی سپلائی بڑھتی چلی جائے گی۔ تم آج ہزاروں لوگوں میں آج تم جو خرچ کر رہے ہو وہ ہزاروں میں ہے، اللہ تمہیں ہزاروں سے بڑھا کے لاکھوں میں لے کے آئے گا۔ تم لاکھوں میں جاؤ گے، اللہ کروڑوں میں کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم آگے خرچ کرتے رہو، پیچھے سے تمہیں سپلائی آتی رہے گی، اللہ تم پہ خرچ کرے گا۔ اب یہ تمہارے اپنے اوپر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ پیچھے سے سپلائی آنا بند نہیں ہو تو پھر تم آگے ڈسٹریبیوٹ کرنا بند نہیں کرو۔ اور واللہ آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے، جو انسان چند لوگوں کی ضروریات کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے فلاں بندے کو جو ہے ہر مہینے اتنا دینا، یہ ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے اس ایک یتیم کی میں جو ہے نا کفالت کروں گا، اچھا یہ بیوہ ہے، چلے ٹھیک ہے اس بیوہ کی میں ذمہ داری لے لیتا ہوں، اس کو پیسے میں دے دیا کروں گا۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری لینا شروع کریں، اللہ آپ کی ذمہ داری لے گا۔ آپ لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کریں، آپ کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کہاں سنبھالوں۔ مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ یہ خرچ کرنے کے لیے ذرا دل جگرا بڑا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ مکھی جتنا تو دل ہے ہمارا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، ذرا سے پیسے دینے لگتے ہیں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کتوں آئے گا، واپس نہ آئے تو پھر کی ہوئے گا۔ اتنے ہمارے کمزور ایمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ اللہ کی کمٹمنٹ ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جو شخص خرچ کرے گا، یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ خرچ کرتا رہے گا۔ یہ اپنے اوپر ہے، اب جب تک آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پہ خرچ کرتا رہے، آپ خود اپنے انیشیٹو لیں، لوگوں پہ خرچ کرنا مت روکیں، اللہ آپ پہ خرچ کرنا نہیں روکیں۔ تو یہ بھی ہماری لائف میں کیا ہوگا؟ جب ہمیں یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی کہ اللہ کی طرف سے سپلائی آنا بند ہو جائے گی، یہ اصل ٹینشن یہی ہوتی ہے نا کہ رزق نہ کم ہو جائے، مال نہ کم ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے جب کمٹمنٹ آ گئی تو یہ ٹینشن بھی ختم ہوگی۔ اگلی چیز کیا ہے؟ چوتھا فائدہ کیا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اب ایک خرچ کرنے کے حساب سے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، اب اس 1 لاکھ روپے میں سے آپ کہتے ہیں بھئی مجھے اپنے گھر کے فرنیچر میں سے کچھ چیز چینج کرنی ہے، بالکل ٹوٹ گیا صوفہ، بالکل جو ہے نا بیٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ اب آپ صوفے کے لیے آپ کہتے ہیں جی ہم نے 25,000 یا 30,000 کا لیٹ سے صوفہ لینا ہے۔ اب آپ نے صوفے کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا، تو اب یہ جب خرچ کیا تو 1 لاکھ روپے میں سے 30,000 روپیہ کم ہو گیا، کیونکہ آپ نے دنیا کی ضرورت پہ خرچ کر دیا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جب خرچ کیا جاتا ہے، آپ کے 1 لاکھ روپے میں سے کچھ مال نکلا تو آپ کا جو مال پڑا ہوا تھا وہ کم ہو گیا۔ دنیا میں آپ کسی بھی چیز کے اوپر خرچ کریں گے تو آپ کا مال کم ہوگا، لیکن اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے؟ صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا۔ آپ وہی 30,000 آپ نے نکال کے اگر اللہ کے راہ میں دیے ہوں گے تو وہ 30,000 جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس نہیں رکھے گا، بلکہ آپ کے مال میں یا تو اس 30,000 روپے کے برابر برکت دے دے گا، یا پھر اسی 30,000 روپے سے کئی گنا بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو واپس دے دے گا۔ تو جو 30,000 تھا اگر وہ 50,000 کی فارم میں واپس آیا تو اس 1 لاکھ روپے میں سے جب 30,000 نکلے تھے تو 70,000 رہ گئے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے 50,000 واپس کیا تو وہ 1,20,000 بن گئے۔ تو حقیقت میں کیا ہوا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے مال نکل کے
لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوا اور اس کے بعد ملٹیپلائی ہو کے آپ کے پاس واپس آ گیا. کب آئے گا یہ ایک الگ بات ہے, اس پہ میں آگے چل کے بات کریں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا. آپ صدقہ کرتے رہیں, اللہ آپ کے مال کو بڑھاتا رہے گا. اور یہ بھی ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جو ایک مسئلہ ہے, کس وجہ سے میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کے پرابلمز ہیں نا اس وقت, وہ 3-4 ہی بڑے پرابلمز ہیں. جو میرے پاس میسیجز آتے ہیں اور کمنٹس آتے ہیں, اس سے جب میں انالیسس کرتا ہوں تو وہ 3-4 ہی بڑے مسئلے ہیں. ان میں سے ایک بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہمارے حالات بڑے خراب ہیں, دعا کریں, ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, نوکری نہیں ہے, کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا. تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, جتنا آپ کو اللہ نے دیا اس میں سے تھوڑا خرچ کریں, لیکن ضرور خرچ کریں. آپ جتنا زیادہ خرچ کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھاتا چلے. اگلی چیز کیا ہے, 5واں بینیفٹ, وہ کیا ہے کہ جو مال ہم خرچ کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا, وہ بلکہ آخرت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے, وہ سیو ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بکری جو ہے وہ ذبح کی. تو ذبح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا باقی رہ گیا ہے, یعنی بکری جو ذبح کی ہے وہ کیا باقی رہ گیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ اللہ کے رسول دستی باقی رہ گئی ہے, یعنی پوری بکری میں سے صرف ایک دستی جو ہے وہ میں نے رکھی ہے, باقی کیا کی, باقی وہ خرچ کر دی, صدقہ کر دی, باقی لوگوں میں بانٹ دی, تو صرف دستی باقی رہ گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے عائشہ دستی کے علاوہ باقی سب کچھ باقی رہ گیا ہے. یعنی یہ جو ایک دستی بچا لی ہم نے, یہ تو بھی کھا لیں گے تو ختم ہو جائے گی, یہ تو باقی نہیں رہی. لیکن وہ جو دستی کے علاوہ باقی جتنا گوشت تھا جو لوگوں میں بانٹ دیا, صدقہ کر دیا, وہ گوشت جو ہے حقیقت میں وہ باقی رہ گیا ہے. اس کا اجر, اس کا ذخیرہ اب قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو جو مال اصل میں لوگوں پہ خرچ کر دیا جاتا ہے, صدقہ کر دیا جاتا ہے, اصل مال ہمارا وہی باقی رہ گیا ہے, اصل میں وہی سیونگ ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو یہ سیونگ اکاؤنٹ میں لوگ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں نا, اور وہ پڑے رہتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سیونگ اکاؤنٹ کھلے ہوتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں سیونگ اکاؤنٹ میں وہاں پیسے پڑے ہوئے ہیں, اب وہ کس کے ہیں. تو یہاں کی سیونگ تو ہماری نہیں ہے, اصل سیونگ ہماری آخرت کی سیونگ ہے. تو جو پیسے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ اپنے آخرت کے سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالیں, تاکہ جو مال ادھر چلا جائے گا وہ باقی رہ جائے گا, اور جو مال ادھر ہے وہ ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. جس دن ہم جائیں گے وہ سب کا سب یہاں پہ ہی پڑا رہ جائے گا. تو آخرت میں ذخیرہ ہوتا ہے. جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ آخرت میں سیو ہوتا رہتا ہے, اور وہ آخرت میں ایک ذخیرہ ہوتا ہے. وہ آخرت میں جب ہم وہاں پہنچیں گے قیامت والے دن, تو وہاں پہ ہمیں جتنی اس کی ضرورت ہوگی, واللہ ہم جب اس وقت حالات دیکھیں گے تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم میں سے ہر انسان یہ خواہش کرے گا, کاش میں نے اپنی زندگی میں صرف اپنی بیسک ضروریات کے علاوہ ایک پیسہ بھی دنیا میں نہ سیو کیا ہوتا, میں سارا ہی آگے بھیج دیتا. کیونکہ اتنا ہولناک دن ہے, اتنا خوفناک دن ہے. یہاں پہ ایک ایک نیکی کام آئے گی. کیا فائدہ ہوا میرے اس پیسے کا جو میرا کبھی ایک ملک میں پڑا ہوا تھا, کبھی دوسرے ملک میں پڑا ہوا تھا, اتنے میں نے پلاٹس بنائے تھے, اتنے میں نے گھر بنائے تھے, وہ سارے کے سارے وہیں پہ رہ گئے. آج مجھے جب اپنی نیکیوں کی ضرورت ہے, اگر وہ سارا مال جو میں دنیا میں بچاتا رہا میں نے کاش صدقہ کر دیا ہوتا, تو آج میں کامیاب لوگوں میں شامل ہوتا. اس وقت حسرت ہوگی, لیکن اس وقت کی حسرت کسی کام کی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریئلائز کراتا ہے, جو کرنا ہے اس دنیا میں کرو, یہی چانس ہے, یہی موقع ہے, یہی زندگی ہے. کوئی ایک اور ایکسٹرا زندگی نہیں ملنے والی. اللہ تعالیٰ نے کوئی 2 زندگیاں نہیں رکھی کہ ایک زندگی تم دنیا میں عیاشی گزار لو اور ایک زندگی جو آئے گی تو اس کے لیے تم آخرت کے لیے تیاری کر لو. ایک ہی زندگی ہے, اونلی ون چانس, یور کال, جو کرنا ہے کرو. لیکن یاد رکھو, اگر تم آخرت میں ناکام ہو گئے تو اصل ناکامی وہ ہے. اس لیے تیاری کر کے جانا, دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ تیاری کر کے جانا.